بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. کیا مقصد ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آوے وہ ہمیں پوری کرنی ہے. دعوت و تبلیغ کا بھی یہی مقصد ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، سمجھ کر کے اس کو پورا کرنا. کیونکہ زندگی ہماری جو ہے وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے. ایسے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ذمہ داریوں کی وجہ سے پیدا کیا ہے. ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ایک نتیجے پر جائے گی، اور آدمی اس کا ذمہ دار ہے کہ اپنی زندگی کو کس نتیجے پر پہنچائے. اپنی زندگی کو کس نتیجے پر پہنچایا اس کا آدمی ذمہ دار ہے. اگر وہ غفلت سے زندگی گزارے گا تو زندگی تو پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو روز رات دن چلتے رہتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں. پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زندگی میں کیا کیا، زندگی کس چیز میں گزری. اس لیے ہماری زندگی جو ہے میرے دوستو ایک ذمہ داری کی زندگی ہے، ایک امانت ہے. وہ ہم کو عطا کی ہے کسی کام کے لیے. زندگی کس کام کے لیے؟ تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورتیں، ایک ہوتی ہے زندگی کا مقصد. ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تھوڑی زیادہ بھی ہوتی ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو زندگی کا مقصد سمجھایا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ مقصد یہ سمجھایا ہے کہ میں نے انسانوں کو، اور انسانوں سے پہلے جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا. وہ آباد تھے زمین پر پہلے سے، بعد میں آدم علیہ السلام کے آئے اور یہ بنی آدم آباد ہوئے. تو میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہوا زندگی کا مقصد کہ زندگی اگر عبادت والی ہے تو وہ زندگی اچھی ہے، اگر وہ عبادت والی نہیں ہے تو پھر وہ خطرہ ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرشندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی، یا زندگی میں بندگی نہیں ہے تو آدمی شرمائے گا، پچھتائے گا کہ میں نے یہ کیا کیا.
زندگی بابندگی پرزندگی، اور زندگی بندگی کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، تو نتیجے میں خوش ہو جائے گا کہ مقصد پر چیز لگ گئی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو مقصد پر لانا ہے۔ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ہر لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے بھی، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اس کے لحاظ سے بھی۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، وہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ کھا پی کے خوش رہو، عیش کرو، بلکہ عیش کرنا منع ہے۔ زندگی کو عیش والی بنانا منع ہے۔ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين۔ حضور کسی سے فرما رہے ہیں کہ خبردار خبردار، عیش پرستی سے بچنا، اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ تو زندگی کی نعمتوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ عیش کرو، کھاؤ پیو، یہ نہیں، کیونکہ اگر عیش پرستی ہو گئی تو اصل مقصد زندگی آدمی بھول جائے گا، جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ بھول جائے گا۔ اس لیے پہلے زمانے میں انبیاء کرام جو آئے وہ عام طور پر اسباب والوں کے پاس آئے، جن کے پاس اپنی زندگی کے بڑے بڑے اسباب تھے، ان کے پاس آئے تاکہ ان کو رہبری کرے کہ ان اسباب میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام اکثریت میں آئے کہ ان کی قوم بڑی تعداد میں تھی، بڑی تعداد میں، تو ان کو سمجھایا گیا کہ تعداد سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اصل زندگی حکم والی زندگی ہے، ایمان والی زندگی ہے، اطاعت والی زندگی ہے، چاہے تعداد تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ یہ ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد دوسری قوم آئی انہیں میں سے، وہ عاد کی قوم تھی۔ عاد کی قوم میں یہ بات تھی کہ وہ بہت طاقتور تھے، ان کے سینے چوڑے، ان کے قد لمبے، ان کی عمریں بھی لمبی لمبی، وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، کیونکہ عمریں لمبی ہے۔ ہماری عمریں تو 100 سال بھی مشکل سے ہوتی ہے، تو مٹی کے گھر سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو وہ طاقتور قوم تھے۔ ان کے پاس نبی آیا ہود علیہ السلام، تو ان کو بتایا کہ تم کو اپنی طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تم کو اللہ کی طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ ان کو کہا کیا بات ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کو سمجھایا کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ اسباب والے ہوتے تھے تو ان کے پاس نبی آتا تھا، کیونکہ وہ اپنے اسباب میں گم ہو جاتے تھے، اپنے اسباب میں غافل ہو جاتے تھے۔ تو کہا اسباب میں غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ اسباب سے اپنے دین پر چلنے کی مدد لینی ہے۔ اللہ نے اسباب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسباب سے اپنے دین پر چلنے کی مدد لو۔ جیسے بدن کے اعضاء صحیح ہوتے ہیں تو پھر بدن کو عبادت کرنے کا حکم ہے کہ اب کھڑے کھڑے نماز پڑھو، کیونکہ تم کو کوئی عذر نہیں ہے، اور مسجد میں چل کر کے جاؤ، تم کو کوئی عذر نہیں ہے۔ جو طاقت دی ہے تو طاقت کے مطابق کام کرنا تو اصول ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی طاقت کے مطابق کام کرو گا۔ علیکم بما تطیقون، حدیث میں ہے کہ جتنی تم کو طاقت دی ہے اتنا کام تو ضرور کرو۔ طاقت سے اوپر کا تقاضا نہیں ہے، لیکن جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اتنا کام تو ضرور کرو۔ علیکم بما تطیقون، جو طاقت ملی ہے اس طاقت کے حساب سے اپنے ذمہ میں کام لینا، اس کو ضروری سمجھو، یہ ہدایت ہے۔ تو ان کے پاس نبی آتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، جو جس سبب میں ہوتا تھا اس سبب میں اس کو کیسا رہنا ہے۔ زمینداروں کو زمینداری کی میں کیسے رہنا، تاجروں کو تجارت میں کیسے رہنا، حاکموں کو حکومت میں کیسے رہنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہدایتیں ان کو دی جاتی تھی۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔
تاکہ ہر ایک کو رہبری دے، ہر طبقے کو رہبری دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے اور غیر منسوخ ہے. یہ دین منسوخ نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، یہی رہے گا. پہلے زمانے کے جو انبیاء کرام آئے ان کے دین منسوخ بھی ہو گئے، بدل دیے گئے طریقہ کار. اب نہیں ہوگا. اب جو دین ہمیں دیا گیا ہے یہ رہے گا. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ کیا ہے اور ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں. زندگی کی ذمہ داریاں. زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورتیں، وہ الگ ہے، اور ایک ہوتی ہے زندگی کی ذمہ داری، وہ الگ ہے. زندگی کی کیا ذمہ داری؟ تو زندگی کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری ہماری زندگی کی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ پہلی ذمہ داری. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جب تک کوئی شکایت نہ آئے اس کو نہ چھیڑے. شکایت آئے تب چھیڑنا ہی اصول ہے. کیونکہ کوئی بات ہو گئی تو فوراً روک نہیں دے وہاں سے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، صاف آواز نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کوئی نہ چھیڑے. مشینوں کا یہ حال ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ بولو. ذمہ داری. ہمیں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. تبلیغ صرف نکل جانے کا نام نہیں ہے. جیسے لڑکی خالی پھرتی رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور کھیت میں ہل چلتا رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایسا پھرنا کوئی یہ فائدے کی بات نہیں ہے. پھرنا ہے کسی مقصد سے، کسی ترتیب سے، اس کی دعوت ہے. تو ہماری زندگی، میں نے عرض کیا کہ ذمہ داریوں کی زندگی. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ پہلی ذمہ داری. اللہ نے اس کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ماں باپ تو اولاد مانگتے ہیں اپنے گھر کا اور چیز آباد رہے میرا گھر، لیکن اللہ اولاد دیتا ہے عبادت کے لیے. اللہ نے بیٹا کیوں دیا؟ تاکہ بیٹا مال کا وارث بنے. کتنا وہ تو بنا دیں گے وارث تو. اللہ نے بیٹا دیا ہے عبادت کے لیے، بیٹی بھی دی ہے عبادت کے لیے. ہاں، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ یہ کہتے ہیں تو بیٹا ہو بیٹی ہو عبادت کے لیے پیدا ہو. تو یہ زندگی کی پہلی ذمہ داری کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور دیندار بنانے کا کیا مطلب ہے مسلمان ہم تو، ہاں مسلمان تو ہیں لیکن نسلی مسلمان. ہماری نسل ہے، باپ دادا، وہ ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن نسلی بھی مسلمان ہے اور اصلی مسلمان. اصلی تو ایک ذمہ داری اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ہے. اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ایمان میں طاقت آوے. ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے. ہاں، اس کلمے سے اللہ سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے. اور اللہ سے تعلق عبادت کا ہوتا ہے، کسی رشتہ کا نہیں ہوتا. عبادت کا تعلق. تو پہلی بات کہ ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو مانے، معبود مانے اور اس سے ڈرے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہر نبی کہتا تھا اللہ سے ڈرو. تو ایک پہلی ذمہ داری کہ ہمارے اندر ایمان بنے، اللہ کا تعلق پیدا ہو. اور اللہ کا تعلق ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں آوے. اللہ کا ڈر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ نافرمانی تک نہ جاوے. ڈر کا یہ فائدہ ہے کہ جتنا ڈر ہوگا اتنا اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاوے گا. ڈر نہیں ہوگا تو آوارہ ہو جائے گا، بے فکرہ ہو جائے گا، اور جو چیز میں آئے گا وہ کرے گا جانور کی طرح سے. اس لیے
ایمان بنانا ہے یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اور ڈرنے کی باتیں سننی ہے، ڈرنے کی باتیں سننی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے ڈرانے کی باتیں بھی سنائی ہے اور خوش کرنے والی باتیں بھی سنائی ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ فضائل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی بات ماننے پر کیا ملے گا اور اللہ کی بات چھوڑنے پر کیا ہوگا، اللہ کے حکم توڑنے پر کیا ہوگا، اس کا جاننا، اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو دیندار بنانا کہ ایمان میں کمال آوے، یعنی خدا کا ڈر پیدا ہو جاوے، اللہ کے وعدوں کا یقین اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاوے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آخرت کی فکر ہو، کیونکہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ حدیث شریف میں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو لگاوے، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہے اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اس کا یہ مطلب ہے قابو کرنے کا۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے۔ آدمی قابو کرتا ہے، مشینوں پر قابو کرتا ہے، مشین کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، تو قابو کرتا ہے۔ تو جس طرح دوسری چیزوں پر یہ قابو کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر قابو کرے۔ ہاں، اسی کا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ عامل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد جو کام اس کو فائدہ دے وہ کام آج کرے۔ یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی جو کام اس کو موت کے بعد نفع دینے والا ہے وہ آج کر لے، پھر موت کے بعد اس کا وقت نہیں ہے۔ تو سمجھدار کی یہ نشانی بتائی کہ موت کے بعد کام آنے والے عملوں کو آج ہی کرے، کل پر نہ ڈالے، کیونکہ شیطان یہ سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ اس کو تسویل کہتے ہیں قرآن شریف میں، کہ شیطان یہ سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ ہاں، پہلے تو تیار نہیں ہوگا، تیار ہونے نہیں دے گا کسی کام کے لیے، اور اگر وہ تیاری کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ اس کو تشویش کہتے ہیں کہ کل کریں گے، بعد میں کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے۔ کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ذمہ داری کا کام اس کا جو وقت ہے اس وقت پر ہی کر لو، تاکہ اس کا صحیح معنی میں نفع آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے۔ یہ تبلیغ ہے کہ موت کے بعد ہم کو جو جو چیزیں کام دے گی اس کا اہتمام آج ہی کرنا ہے۔ تو موت کے بعد کیا چیزیں کام دے گی؟ ایک تو موت کے بعد ایمان کام دے گا، اس لیے اپنے ایمان کی خیر خبر لینی ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے وراثت سے، الحمدللہ۔ اب اس ایمان کی خیر خبر لینی ہے کہ اس ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے۔ جیسے بدن میں طاقت ہوتی ہے تو بدن کے سارے تقاضے آدمی پورا کرے گا، چڑھنا ہے، اترنا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، کمانا ہے وغیرہ، جو تقاضے بدن سے متعلق ہیں، بدن کی طاقت ہوتی ہے تو وہ تقاضے بدن سے پورے کراتا ہے، نہیں تو وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ بدن میں طاقت نہیں، میرا ہاتھ پکڑو، فلاں چیز مجھے لا کر تو چڑھا نہیں جاتا، اترا نہیں جاتا وغیرہ۔ لیکن بدن میں طاقت ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری دوستوں یہ ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے، اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے، اللہ کے تعلق میں طاقت پیدا کرنی ہے۔ جب اللہ کے تعلق میں طاقت ہو جائے گی تو اللہ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ جیسے بدن میں طاقت ہوتی ہے تو بدن کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ایمان کی محنت کی ہے،
ایمان میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، یعنی اندر خدا کا خوف آوے، اندر یقین آوے، اندر آخرت کی فکر آوے، یہ ایمان کی طاقت کا مطلب ہے۔ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم والی محنت کی۔ دو محنتیں ہیں، ایک چیزوں والی محنت، اس کا میدان بازار ہے، بازار میں چیزوں والی محنت، چیزوں والی چیزیں ہیں اسباب کی۔ ایک اعمال والی محنت کہ اپنے اپنے اعمال پر محنت کرو، یہ مسجدوں سے تعلق ہے اس کا۔ تو دو جگہ ہے، ایک بازار ایک مسجد۔ حدیث شریف میں ہے کہ بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار کیسی جگہ ہے کہ بدترین جگہ، چاہے کہیں کا بھی بازار ہو، مکے کا بازار ہو تو بھی، مدینے کا بازار ہو تو بھی، سب کے لیے۔ جی ہاں، کہ بدترین جگہ کون سی ہے کہ بازار ہے، اور بہترین جگہ کون سی ہے کہ بہترین جگہ مسجد ہے۔ یہ رہنمائی ہے، رہبری ہے کہ بہترین جگہ مساجد ہے، بدترین جگہ بازار ہے۔ کہ مساجد سے کیا ملے گا کہ مساجد سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ملے گا۔ کہ جو مسجد میں جائے گا وہ اللہ کا مہمان کہا جائے گا۔ جو مسجد میں جا رہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آیا، اور ان کی مہمانی کی تیاری اوپر ہوتی ہے۔ جب وہ مرے گا تو وہ تیاری آ جائے گی، جیسا مہمان گھر میں پہنچ گیا تو پھر اس کا اکرام آتا ہے۔ جب تک گھر میں نہیں پہنچتا اکرام نہیں، اس خبر مہمان آ رہے ہیں، لیکن اکرام کب پیش کریں گے جب وہ گھر میں آ جا رہے ہیں۔ تو مسجد میں جانے والوں کا اکرام ہوتا ہے، لیکن ان کا اکرام کب پیش کریں گے کہ ان کے مرنے کے بعد پیش کریں گے۔ روز تیار ہوتا ہے اکرام۔ حدیثوں میں جب لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے مہمان ہونے کی وجہ سے اوپر ان کا اکرام تیار ہوتا ہے۔ نزولا من غفور الرحیم، غفور رحیم طرز اکرام ہے۔ پھر جب وہ پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر تو ان کا اکرام ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم کو ایک زندگی دی ہے، وہ مسجد والی زندگی ہے، حکموں والی زندگی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اور ایک اللہ کے حکم آتے ہیں۔ ہر روز ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی نا، کیونکہ مغرب کی نماز حکم آ گیا، سورج چھپ گیا، اب حکم آئے گا مغرب پڑھو۔ اب عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء پڑھو، فجر کا وقت آئے گا تو فجر پڑھو، مالدار ہو گئی تو زکات دو، رمضان آ گئے تو روزے رکھو، ذکر کا وقت ہے تو ذکر کرو۔ ہاں، ہر وقت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس احکام آتے رہتے ہیں، جس طرح نعمتیں آتی ہیں۔ یہ دو چیزیں برابر بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک نعمتیں آتی ہے، ایک احکام آتے ہیں۔ لوگ نعمتوں سے تو خوش ہوتے ہیں، جی ہاں، مال آیا، اولاد آئی، مرتبہ آیا، عہدے ملے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس طرح نعمتوں سے خوشی ہو اور نعمتوں کا انتظار ہو، ایسے دینی زندگی گزارنے کے لیے حکموں کا بھی انتظار ہو کہ میرے طرف خدا کا کیا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے تھے، اور ہم کو بھی بتایا ہے کہ وہ دعا مانگا کرو، سیکھو۔ کیوں کہ اس میں یہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک مسنون دعا ہے یہ، اس کو یاد کر لینی چاہیے اور ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے۔ یہ تبلیغ جو ہے ہماری، یہ خالی پھرنا اور گھر واپس آنا نہیں ہے، بلکہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ چلتا پھرتا یہ مدرسہ ہے کہ باہر نکلو، نیک صحبت میں رہو، نیک صحبت میں سیکھو، اور اپنی نیک صحبتی سے دوسروں کو سکھاؤ۔ تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں یہ باتیں سیکھنے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر۔ اس وقت کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میری مدد کر۔ کس بات کی مدد مانگ رہا؟ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں۔ میری مدد کر تاکہ میں تیری ذکر کرنے والا بنوں۔ آدمی دو حالت میں ہوتا ہے، یا تو ذاکر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک حال میں ہوگا، یا اللہ کے ذکر میں ہوگا یا پھر غافل ہوگا۔
اسے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے غفلت کہتے ہیں۔ تو وہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، غفلت حرام ہے، کیونکہ غفلت ہر گناہ کا دروازہ ہے، جو قابل ہوگا وہ ہر گناہ کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میری مدد کر کس کام پر؟ کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تیرا ذاکر بنوں، اور تو میری مدد کر کہ میں تیری نعمتوں پر شکر کرنے والا بنوں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آدمی کی طرف آتی ہے، اللہ کے حکم بھی آتے ہیں، اللہ کے حکم بھی آتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہیں۔ جس ہم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ایک نعمت ہے، کیا ہے؟ کہ ہم سب الحمدللہ تندرست ہیں، ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، کیا ہے؟ کہ بدن کی صحت ہے، تندرستی ہے، تو وہ بڑی نعمت ہے۔ ایک تندرستی ہزار نعمت، ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت، ہزار نعمتیں ہیں اور تندرستی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آتے ہیں۔ زندگی کی ذمہ داری کا یہ مطلب ہے کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو اور جو حکم آوے اس کے پابند بنو۔ یہ تبلیغ کہ جو نعمت آوے اس کے شکر گزار بنو اور جو حکم آوے اس کے پابند بنو۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، کیونکہ نعمتوں میں بھی رہنے کا طریقہ بتایا، حکم آوے تو اس کے کرنے کا بھی طریقہ بتایا، تو اس لیے کا یہ دعا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر کہ میں تیرا ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں، اور میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، ناشکرہ نہ بنوں۔ تیسری بات وہ حسن عبادتک، اور میری مدد کر کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں۔ یہ مصنون دعا ہے جو نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ حضور نے ہم کو سکھائی ہے اور سیکھنی بھی چاہیے کہ نعمت میں کیسا کرنا، کیا کرنا ہے، کہ بھئی نعمت میں شکر گزار بننا ہے، اللہ کا ذاکر بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ تو اس دعوت کے ذریعے سے زندگیوں کو اصلی مقصد پر لانا مراد ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اصلی مقصد پر آ جائے، کہ ایمان میں کمال پیدا ہو جائے، عبادتوں کا اہتمام ہو جائے۔ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر قائم کی ہے ہم اس کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اہتمام کا کیا مطلب ہے؟ اہتمام کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ عبادتیں اچھی سے اچھی طریقے سے کریں، سنت کے مطابق کریں، پابندی کے ساتھ کریں۔ یہ مطلب ہے اہتمام کا عبادتوں میں، کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف آئی ہیں ہم اس کے پابند بنیں۔ مثلا نماز آئی ہے تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نماز کے بارے میں دو حکم آئے۔ ایک حکم نماز میں یہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، ایسا کہیں نہیں ہے قرآن شریف میں کہ نماز پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنا قرآن شریف پورا تو نہیں، اگر نماز پڑھو ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ دوسرا حکم کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات۔ یہ دو حکم ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ نمازوں کو قائم کرو۔ کوئی عمارت قائم کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ بولو، پہلے تو میٹیریل لاؤ، لوہا لاؤ، سیمنٹ لاؤ، وہ آپ جانتے ہیں زیادہ، وہ میٹیریل لاؤ جس سے وہ عمارت قائم ہوگی۔ کاریگر لاؤ، نقشہ بنائے، صحیح طریقے کی عمارت کو کھڑی کر۔ ہر کوئی آدمی عمارت بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا۔ کاریگر لاؤ، نقشہ بنانے والے کو لاؤ۔ ہاں، تو یہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو، قائم کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی ہدایت دی ہے کہ اپنی نمازوں کو ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم نے تو نہیں دیکھا،
تو صحابہ نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، صبح کی کیسی پڑھتے ہیں، شام کی کیسی، سفر کی کیسی، گھر کی کیسی. پھر وہ نمازیں انہوں نے سیکھی اور اس کی تبلیغ کی. یہ دین ہے کہ دین سیکھو، دین اور سیکھ کر تبلیغ کرو. دین سیکھو، سیکھ کر کے تبلیغ کرو، اس سے ہوگا دین پھیلے گا. پہلے تو خود سیکھو اور سیکھ کر کے اس کی تبلیغ کرو. تو دین سیکھنے کا یہ مطلب ہے میرے دوستوں کہ اس جو طریقے دیے ہیں وہ طریقے ہم کو یاد ہو جاوے. دوسرا یہ یاد ہو جاوے کہ ان طریقوں پر عمل کرنے سے ہم کو کیا ملے گا. ان طریقوں پر عمل کرنے سے کیا ملے گا. آدمی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ دیتا ہے مجھے اس کام پر کیا ملے گا، اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر کرے گا وہ میں ہوں لیوان، اس میں کیا لینا ہے. ہاں وہ نہیں کرتا، لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے اس پر یہ ملے گا تو وہ تیار ہو جائے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کرنے کے لیے یہی طریقہ دیا کہ تم یہ بھی جانو کہ تم کو تمہارے عمل پر کیا ملے گا. آج ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو کیا ملے گا. کر لیا، مثال کے طور پر آپ نے صبح کی نماز پڑھی تو صبح کی نماز پر کیا ملے گا پتہ نہیں، پڑھ لی. نہ ایسا نہیں ہے. صبح کی نماز پر کیا ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ بڑا انعام ہے کہ اب اللہ اس کی حفاظت کریں گے. کیوں؟ کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی. دوسری حدیث میں ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ. جو دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. کہ دو ٹھنڈے وقت کون سے ہیں کہ ایک فجر کا ایک عصر کا. یہ ٹھنڈے وقت میں ہے، فجر کا اور عصر کا. یہ میں اس کی مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس پر ہم کو اللہ کیا دے گا، اس کا جاننا ضروری ہے. جب یہ جانے گا تو اندر یقین پیدا ہوگا. اندر یقین پیدا ہوگا. جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے کہ کتنے کہ روزانہ 500 روپے، یہ طے کیا ہے کہ روزانہ 500 روپے اور اتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا، تو وہ خوشی خوشی اپنا کام کرے گا اور 500 روپے لے کر چلا جائے گا. تو ہاں کاروبار اسی طرح چلتے ہیں. تو ایسے ہی میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کرائیں گے کچھ دیں گے، کچھ کرائیں گے کچھ دیں گے. یہ طریقہ ہے. ایسے نہیں کرائیں گے مفتہ سفتی، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرائیں گے اور ہم کو اس پر دیں گے. تو وہ پتہ چل اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو کیا دینے والا ہے. اگر یہ معلوم ہوگا کہ اللہ مجھے یہ دے گا یہ دے گا تو شوق سے کام کرے گا. سمجھ میں آئی نا بات. ہر ملازم جانتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. جو مزدور ہیں ان کو روزانہ اور جو نوکر ہیں وہ ماہانہ. ایک مہینے میں یہ ملے گا اور شام کو یہ ملے گا. ایسے ہی میرے دوستوں اپنے عملی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ مجھے اللہ اس عمل پر کیا دینے والا ہے. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضائل کا یاد ہونے سے یقین بھی بڑھے گا اور عمل میں طاقت بھی پیدا ہوگی. اور فضائل کی خبر نہیں ہوگی تو عمل کر لے گا، سر سے اتر گیا. ہاں پڑھ لی نماز کے پڑھ لی، چھوٹے بچے نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی. ایسا نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ عبادت کو جاندار بنانا ہے. اور عبادت جاندار بنتی ہے دو طریقوں سے. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور ایک اس کے فضائل جان کر عمل کرنے کی وجہ سے. یہی طریقہ ہے عبادتوں کا. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا ہے، اس عمل کو کیسے کیا ہے، اور اس عمل کو حضور کے طریقے پر کرنے سے اللہ ہم کو کیا دے گا. جو تیسرا نمبر ہمارے پاس ہے علم و ذکر، بیچارے کا نام ہی نہیں آتا. علم و ذکر کا نام لیتے ہو؟ نہیں لیتے. نکلنے کا نام لو تو چھٹا نمبر ہے. وہ چھٹا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں باقی 5 کام کرے، ایک ہے نکلو نکالو.
فرماتے تھے باقی 5 کہاں چلے گئے؟ ہاں کل 6 ہے نا، 6 نمبر. ہاں 6 نمبر یہ صحیح ترتیب ہے. تو ان 6 نمبروں میں ایک نمبر تیسرا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ علم و ذکر. کا کیا مطلب ہے؟ اب علم و ذکر کا مطلب سمجھو تاکہ کام صحیح ہو، کیونکہ سمجھ کر کرنے والا ہی صحیح کام کرے گا، جو بے سمجھے کرے گا وہ تو بگاڑے گا. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو عمل کرے، ایک تو اس عمل کی فضیلت معلوم ہو، دوسرا اس عمل کا طریقہ معلوم ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. جس کی طرف دھیان نہیں ہے اس لیے عمل غلط ہو رہے ہیں، عمل غلط ہو رہے ہیں، نمازوں میں غلطیاں ہیں. ہاں کون بتاوے؟ تو ہم کو علم و ذکر دیا گیا ہے تبلیغ میں. ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، یہ باتیں آتی نہیں ہیں. ایک ہی نمبر کی باتیں نکلو. ہاں دین پر چلنے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جہالت ختم ہو جائے اور دین معلوم ہو جائے. یہ اصل تقاضا ہے کہ ہماری جہالت ختم ہو جائے اور ہم کو دین معلوم ہو جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں جہالت تھی، اس کو کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ. جب حضور آئے تو اسلام کا زمانہ. اب کون سا زمانہ ہو گیا؟ زمانہ یہ اسلام دین کا زمانہ. اور آپ سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ. تو وہ جاہلیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی ہے. تو جاہلیت ختم کرنے میں کیا آیا؟ کہ علم و ذکر آیا. علم آئے گا تبھی تو جہالت دور ہوگی. اس لیے میرے دوستوں ہمارے کام میں یہ علم و ذکر ہے. اور علم و ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرے دین کا اس کے بارے میں یہ علم ہو کہ اس کا کیا طریقہ، اور اس طریقے پر میں عمل کروں گا تو مجھے خدا کیا دے گا. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. اسی سے دین صحیح بنتا ہے. نہیں تو عادت کے طور پر عبادت کر لی، عادت کے طور پر پڑھ لیا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ناقص ہے کامل ہے، کچھ نہیں. ہم کو تیسرا نمبر میرے دوستوں اپنے دین کو سنوارنے کے لیے دیا ہے، اور نکالا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر علم و ذکر والا دین لاؤ. کون سا دین لاؤ؟ علم و ذکر والا دین لاؤ. ہاں تاکہ جہالت ختم ہو جائے اور زندگی صحیح رخ پر آئے. صحیح رخ پر لانے کے لیے علم و ذکر ہے. جیسے ریل کو چلنے کے لیے ایک پٹڑی ہوتی ہے، دو، اس کے بغیر ریل نہیں چل سکتی. چل سکتی ہے؟ پٹڑی نہیں ہے تو وہ ڈھیر ہو جائے گی. وہ پٹڑی سے اتر گئے ڈھیر نہیں چلے گی. لیکن پٹڑی پر ہے تو یہ بڑی تیزی میں جائے گی. تو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہم کو علم و ذکر دیا ہے. تمہاری زندگی کی 2 پٹڑیاں ہیں، ایک علم ایک اس کا ذکر. علم کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کا طریقہ معلوم کرو. ہاں اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر زندگی کو علم و ذکر پر لانے ہے. دیکھو میں مثال دوں، صبح کی 2 رکعت نماز سن، سب کو معلوم ہے نا. اس کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ صبح کی 2 رکعت نماز سنتوں کے بارے میں تمہیں کیا حکم ہے؟ تو وہ نہیں معلوم ہے، سنت پڑھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ فجر کی دونوں سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے، لمبی نہیں پڑھتے. جیسے اس میں قل یا الکافرون پڑھ لی، قل هو اللہ پڑھ لی. تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو ہلکی پڑھے. ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت نماز سنتوں کو گھر میں پڑھتے تھے. گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. گھر میں پڑھتے تھے اور اس کو ہلکی پڑھتے تھے. اس میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی. ہاں رکوع سجدے برابر ہوتے تھے، ہاں لیکن وہ سنتیں ہلکے ہوتے تھے. تو یہ سنت پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اس میں قل یا الکافرون اور قل هو اللہ جیسے صورتیں پڑھی جائے گی. ہاں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہو. یہ تو اس کا طریقہ ہوا. اور سنت کی اہمیت کیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. فجر کی 2 رکعت نماز سنت
دنیا ما فیہا سے بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی چھوڑتے نہیں تھے بلکہ اس کی پابندی کرتے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. یہ علم و ذکر کی مثال میں دے رہا ہوں کہ ہماری عبادت ہے علم و ذکر والی بنے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، پھر اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. تو فجر کی سنتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوا کہ اس کو ہلکی پڑھی جائے گی، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اور اس کی اہمیت کہ وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. پھر فجر کی نماز جو ہے جس نے پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری اور حفاظت میں آ گیا. اب اللہ اس کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے تو کیا ملے گا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ کر سو گیا ہے تو پوری رات عبادت میں کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا. عشاء بھی نماز باجماعت پڑھی اور فجر بھی باجماعت پڑھی، پوری رات عبادت میں گزر گئی. یہ اس کی فضیلت ہے. اب سوچو کہ آپ نے 12 مہینے فجر عشاء باجماعت پڑھی تو اس کے 12 مہینے کی راتیں عبادت میں گزر گئی. اس کو فضائل کہتے ہیں. اس فضائل کا دھیان بنے گا تو فضائل کے یقین کی وجہ سے اعمال صحیح ہوں گے. اس لیے اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے فضائل معلوم ہو جائے تو پھر وہ عبادتیں ہماری اپنی نظروں میں بھی وزندار بنے گی. آج وہ بات ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہماری عبادت کا کیا وزن ہے، کیوں کہ ہم اس کی فضیلت بھی نہیں جانتے اور طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. پڑھتے ہیں، ہاں سب لوگ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. نہیں میرے بھائیوں، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے. دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے کہ پہلے اس طرح زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح زندگی گزارے. دعوت کا میدان الگ ہے، جہالت کا میدان الگ ہے. جہالت کا میدان یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں ہے، اللہ رسول کتاب سنت کچھ نہیں، بس جو جی میں آگے کرو، کہ یہ جہالت ہے. تو ہماری تبلیغ جو ہے میرے دوستو، اپنے آپ کو جہالت میں سے نکالنا. اللہ تعالیٰ سے نکلنا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جہالت میں سے نکالو. جہالت کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے. جہالت سے اپنی زندگی کو بچانا اور علم و ذکر والی زندگی گزارنا تاکہ وہ زندگی کی قیمت ملے. یہ باتیں عام طور پر آتی نہیں ہے، اس لیے ان باتوں پر اپنے آپ کو لانا ہے. ہاں اگر ان باتوں کو اپنے آپ پر لائیں گے تو ہمارا یہ کام میرے دوستوں وزندار ہو جائے گا. کیوں کہ اس کا طریقہ صحیح معلوم ہو گیا، اس کی فضیلت صحیح معلوم ہو گئی، اس کی پابندی ہو گئی تو پھر یہ زندگی پر اثر ڈالے گا. جیسے دوا کھانے سے اثر پڑتا ہے بدن پر کہ بیماری ختم ہو گئی اور آدمی تندرست ہو گیا، اپنا کام کاج کرنے لگ گیا. ایسے ہی میرے دوستو اگر ہماری یہ زندگی صحیح ہو گئی، علم و ذکر والی ہو گئی، اخلاق والی ہو گئی تو پھر اس کا نتیجہ دوسرا ہوگا. ہاں اس کا نتیجہ دوسرا ہوگا کہ یہ زندگی قیمتی بن جائے گی. کیوں کہ یہ زندگی ایمان والی ہوئی، اعمال والی ہوئی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو لوگ ایمان لا کر کے اپنے اعمال کو صحیح کریں گے تو اعمال صحیح ہوتے ہیں علم و ذکر سے. ایمان تو اللہ نے دے ہی دیا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی ایمان تو ہے ہی ہمارے پاس. اب آگے اعمال کا مسئلہ رہا تو اعمال کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو صحیح کیا، نیک اعمال کیے، تو ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم صاف ستھری زندگی دیں گے. یہ کہہ رہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے. تو معلوم ہوا زندگی 2 قسم کی ہے، ایک صاف ستھری اور دوسری میلی آلودہ. صاف ستھری زندگی میں کیا ہوگا کہ صاف ستھری زندگی میں
ایک تو دلوں کا یقین صحیح ہوگا. کیا صحیح ہوگا؟ یقین اللہ پر کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. حیات ہو, موت ہو, نفع ہو, نقصان ہو, عزت ہو, ذلت ہو, یہ اللہ سے ہے. پوری کائنات میں کسی کی چلتی نہیں ہے سوائے اللہ کی. زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کا حکم ہے اور کسی کا نہیں ہے, اسی کا فیصلہ چلتا ہے. ایک تو دلوں میں یہ یقین آئے گا کہ کرنے والی ذات اس کی ہے اللہ. تو اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا یقین کا. جی ہاں, تو پاک زندگی میں ایک تو یقین صحیح ہو جائے گا. دوسرا پاک زندگی میں کیا آئے گا کہ پاک زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے. کیا آئیں گے؟ پاک زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے. حیاتاً طیبہ, کہ پاک زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے. ہاں, علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ آدمی مثال کے طور پر صبح گھر سے نکلتے ہو یا کسی وقت میں گھر سے نکلتے ہو, نکلتا ہے آدمی گھروں سے, تو گھر میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ گھر میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ ہم کو حکم بھی دیے ہیں, طریقے بھی دیے ہیں. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ حکم کیا ہے وہ دیکھو, طریقہ کیا ہے وہ دیکھو, اس کی فضیلت کیا ملے گی وہ سمجھو. اس سے ہوگا دین, نہیں تو رسم رواج عادت. ایک عادت پڑی ہوئی ہے گھر سے چل جائے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ گھر سے نکلو کہ اپنے گھر والوں کو سلام کر کے نکلو اگر وہ جاگتے ہیں تو. ہاں, اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ مثال کے طور پر یہ پڑھ کر نکلو. مشکل ہے, مشکل ہے. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا پڑھی اور گھر سے نکلے. یہ سنت ادا ہوئی. اس سنت پر کیا ملے گا؟ فرشتہ یوں کہے گا اس سنت پر کہ ہدیتا و کفیتا و وقیتا, کہ تجھے تو ہدایت ہو گئی. یہ بشارت دے رہا ہے کہ تجھے ہدایت ہو گئی اور تیری حفاظت ہو گئی اور تیرا کام جس کام کے لیے نکلا ہے وہ ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. آدمی کام کے لیے تو گھر جاتا ہے, کیونکہ کورٹ کچہری کام ہوتا ہے, کبھی دوا خانے کا کام ہوتا ہے, کبھی کاروبار کا کام ہوتا ہے, کام کے لیے جاتا ہے سمجھدار آدمی گھر سے. تو کہا کہ تیرا کام ہو گیا جس کام کے لیے تو جا رہا ہے. اس کو فضیلت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ بھی دعا پڑی کہ میرا کام تو ہو گیا, چاہے کورٹ کچہری کا ہو چاہے بازار کاروبار کا ہو, ہمارا کام ہو جائے گا. کیوں؟ فرشتہ کہہ رہا ہے, فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا. لیکن آج یہ بات ہے نہیں, آج یہ بات ہے نہیں. اس لیے اس دعوت میں علم و ذکر کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ باتیں سیکھو اور جس موقع کا جو عمل ہو اس کو اس طریقے سے کرو تاکہ زندگی میں تبدیلی آئے. ورنہ تو جہالت کے ساتھ بے خبری کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے سارا کاروبار. ہاں, تو میرے بھائیوں, دعوت اور تبلیغ میں چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی آئے. کیا آئے؟ کہ حکم کی رعایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اللہ کے منوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہ مطلب ہے تبدیلی آنے کا. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کام لے گا جس کی زندگی میں تبدیلی آئی. ہاں, جس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی اس سے کام نہیں لیں گے, کیونکہ جو پرزہ کام نہیں کرتا اس کو فٹ کرو گے مشین میں؟ نہیں کریں گے. یہ پرزہ فٹ نہیں ہو, کیوں؟ یہ کام نہیں کرتا, اس کو نکال دو, دوسرا لاؤ. تو جو پرزہ مشین میں کام نہیں کرتا اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کو فٹ کرتے ہیں اس پرزے کو جو کام کرے. ایسے اللہ تعالیٰ کے دین میں بھی ہے میرے دوستوں کہ جو بندہ اپنے عمل سے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اللہ اس سے کام لے گا. اللہ اس سے کام لے گا کہ یہ پرزہ صحیح ہے, یہ اپنا کام کر رہا ہے, صبح کیا کام کرنا ہے, شام کو کیا کام کرنا ہے, رات کو کیا کام کرنا ہے, دن میں کیا, کاروبار میں کیا 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 ہے. یعنی ہر جگہ کیا کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈالی ہے
اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں، اپنی مدد اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنی مدد ساتھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فائدہ علم و ذکر کا۔ اس لیے زندگی کو میرے دوستوں لانا ہے تاکہ جہالت میں سے نکل جائیں۔ گھروں میں سے نکلنا مقصود نہیں ہے کہ گھر سے نکلے اور دوسرے شہر میں گئے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو طریقہ یہ کار ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ زندگی جہالت میں سے نکل جائے۔ زندگی جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ زندگی جہالت کے اندھیرے میں سے نکل جائے۔ دوسرا، زندگی اپنی خواہشوں میں سے نکل جائے، کہ زندگی خواہشوں پر نہ رہے، زندگی جہالت پر نہ رہے، بلکہ زندگی علم و ذکر پر رہے کہ اللہ نے اس کام کا یہ حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا یہ طریقہ دیا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے علم و ذکر کا، اور یہی مقصد ہے اس کام کا کہ مسلمان جو بھی کام کرے وہ اس کام کے علم و ذکر کے ساتھ کرے کہ اس کام میں مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے اور اس کام میں مجھے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، اور جو نہیں سیکھیں گے ان کو دعوت دیں گے، تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں وہ زندگی پھیلے گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا یہ اصل مقصود ہے۔ کہ اس کا نفع کیا ہوگا؟ کہ اس کا نفع ہوگا کہ زندگی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئی تو آدمی نجات پائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی سمندر کا سفر کرے اور سمندر کا سفر کشتی میں کرے، تو کشتی میں سفر کرنا یہ سلامتی کا سامان ہے۔ سمندر میں اور پانی میں سفر کرنے کے لیے یہ کشتی، پانی کا جہاز، یہ سلامتی کا سامان ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لانا یہ گویا کشتی میں سوار ہونا کہ اب زندگی سلامت ہوگی، زندگی میں سلامتی آئے گی، زندگی میں برکت آئے گی۔ تو وہی کہا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ہم ایسے بندوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے۔ یہ زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی۔ پہلی بات کیسے ہوگی؟ پریشانیوں سے پاک ہوگی، اندر چین ہوگا، دلوں میں پریشانیاں نہیں ہوگی، چین ہوگا۔ دوسرا، یہ زندگی جہالت سے پاک ہوگی، بلکہ یہ زندگی طریقوں والی ہوگی، تو اندر کا چین ہوگا، باہر زندگیوں میں طریقے ملیں گے، آپس میں محبتیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جب زندگی صحیح طریقے پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈالیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کا احترام کریں گے، اہتمام کریں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے اندرون میں ان میں دل میں محبت ڈالیں گے، ان میں محبت ڈالیں گے، محبتیں ہو گئی۔ ہاں، محبت اللہ کا انعام ہے، اور دشمنیاں جو ہے مصیبت ہے۔ دشمنی ہو گئی کہ آگ لگ گئی، کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، کیوں؟ آگ لگی ہے۔ اور محبتیں ہو گئی، محبتیں ہو گئی، جب محبت ہو گئی تو زندگی آباد ہو گئی۔ دیکھو ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو اپنا کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ ایک ہی کام کیا اللہ نے، وہ کیا کام کیا؟ اسے ماں کے دل میں محبت ڈالی، باپ کے دل میں محبت ڈال دی۔ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ تو ماں سے بھی کہے گا، باپ سے بھی کہے گا کہ فلاں چیز چاہیے، ماں سے کہے گا، باپ سے کہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے ماں باپ کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، تو وہ ان کے ہر مسئلے کو سوچیں گے اور پورا کریں گے۔ یہ مثال ہے۔ ایسے کہا جب دین اور ایمان کی فضا بنے گی، ایمان کے اعمال کی، تو مسلمانوں میں آپس میں محبتیں ہو جائے گی، تو یہ سب بھائی ہو جائیں گے۔ جیسے انصار مدینہ اسلام سے پہلے دشمن تھے، زبردست دشمنیاں تھی، ہاں چلتی رہتی دشمن، اب آیا دین
تو دین آنے کے بعد کیا ہوا کہ دین آنے کے بعد یہ بھائی ہو گئے، دشمنی ختم ہو گئی، یہ تبدیلی آتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں جب ہم دین کا کام کریں گے تو ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، یعنی محبتیں پیدا ہوگی، محبتیں پیدا ہوگی، اور محبتوں کی وجہ سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبتیں دیں گے اور جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے، پاک، پریشانیوں سے پاک، بے برکتی سے پاک، دشمنیوں سے پاک، نافرمانیوں سے پاک، ایسی زندگی جینے کے لیے دیں گے۔ کس بات پر کہ جب وہ ایمان اور اعمال پر آوے۔ اس لیے ہم کو ایمان اور اعمال کی محنت دی گئی ہے کہ ایمان والا بنا، اپنے آپ کو ایمان اور یقین والا بناؤ، یعنی خدا کا یقین آوے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں آوے۔ یقین آئے گا تو اطاعت کرے گا، خوف آئے گا تو نافرمانی سے بچے گا۔ یہ دو چیزیں دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ایک یقین پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ دل کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دل یقین بھی لے گا اور دل خوف بھی لے گا۔ بدن کے دوسرے حصے میں یہ طاقت نہیں ہے، اس میں طاقت ہے کہ اللہ کا خوف آیا ہے، کہ اللہ کا خوف آیا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ختم ہو، نافرمانی کی تمام باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ میں جو چیز ملتی ہے وہ ایک تو اللہ کا خوف ملتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے دعوت اور تبلیغ میں وقت لگایا ہے اور پھرتے ہیں تقاضوں پر، ماشاءاللہ اندر خوف بھی پیدا ہوا کہ نہیں۔ یہ اس کو اور خدا کو سمجھنے کی چیز ہے، دوسرے کو دکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے اور خدا کے بیچ میں ہے کہ کس کے دل میں کتنا خوف ہے۔ حضور نے فرمایا تقویٰ ہونا، کہ خوف تو یہاں ہوتا ہے، تو اس کو کون دیکھے گا؟ وہ تو خدا دیکھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرے۔ اس لیے میرے دوستوں اس دعوت کے ذریعے سے جو چیز ہمارے اندر پیدا ہونی ہے، ایک تو خدا کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور اللہ سے ڈرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کو سنبھالنے والے بنے، آخرت برباد کرنے والے نہ بنے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو گزر رہی ہے روز روز، لیکن جو گزرے گی نہیں باقی رہے گی وہ آخرت۔ آخرت گزرے گی نہیں، وہ تو باقی رہے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہے گی۔ یہاں تو صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی پوری ہوئی، وہاں صبح بھی نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی صبح۔ ہاں اب جو زندگی ہوگی وہ اصلی ہوگی اور آخری ہوگی۔ اس لیے دعوت اور دین کی محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت بنے۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قسم کھا کر کے ایک بات بتائی تاکہ ہر ایک کے دل میں اس کا یقین آئے۔ وہ یہ بات قسم کھا کے بتائیے۔ تو قسم کھا کے کیا بات بتائی؟ کہ قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ وہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے نا آپ کی زندگی۔ قسم کھا کر کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی۔ یہ بات قسم کھا کے کہی کہ موت کے بعد آدمی کی زندگی پوری ہوگی موت پر، تو اب یہ کہاں جائے گا کہ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے۔ یہ نازک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لیے اس کی فکر کرنے کے لیے ابھی سے یہ زندگی دی ہے تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کی لائن کو صحیح کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے تھے کہ یاد رکھو جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے۔ یہ بات وہ فرماتے تھے۔ اس بات سمجھ آ رہی ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اس لیے اپنی زندگی کی سلامتی اور اپنی زندگی خیر کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی خیر کی کیا شکل ہے کہ ایک تو ہمارے ایمانوں میں طاقت آ گئی، یعنی ہمارے دلوں میں خدا کا خوف آ گیا، خوف کی باتیں سننی ہے، پابندی کی باتیں سننی ہے تاکہ اندر خوف اور پابندی کا دھیان آ جائے۔ دوسرا کہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو عبادتیں اللہ نے ہم پر ڈالی ہے
ان عبادتوں کا اہتمام کرے. یہ دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا مقصد صرف خروج اور خارج نکلنا نہیں ہے، بلکہ نکل کر کے ہمارے اندر عبادتوں کا اہتمام ہو جائے. نماز اہتمام سے پڑھیں. اہتمام کہتے ہیں پہلے سے تیاری کرنے کو. جب شادی ہوتی ہے نا تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے گھر شادی ہے تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں لانی ہے، کیا کیا کرنا ہے. تو اہتمام کہتے ہیں پہلے سے فکر کرنے کو، اس کو اہتمام کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو اہتمام سے کرنا تاکہ وہ عبادت زندگی پر اثر ڈالے. اگر ہم نے زندگی میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کیا تو وہ عبادت ہم پر اثر نہیں ڈالے گی. نہیں تو زندگی پر عبادت اثر ڈالتی ہے. نماز کیا اثر ڈالے گی؟ کہ نماز یہ اثر ڈالے گی کہ نماز برائیوں سے روک دے گی. یہ نماز کی تاثیر ہے. مشہور ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو اگر نماز صحیح بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نماز اپنی بنائی تو یہ برائیوں سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائیوں سے روک دے گی. دوسرا فائدہ کیا؟ یہ روزی کی برکت کو کھینچے گی. نماز روزی کی برکت کو کھینچتی ہے. جب روزیوں میں برکتیں آئے گی کہ جو روزی ملے گی وہ برکت والی ملے گی. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ نماز کی وجہ سے دعائیں قبول ہوگی. نماز کی وجہ سے، کہ نماز کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آئے گی کہ جو حاجت ہوئی اللہ سے مانگے گا، اور جب مانگے گا تو اللہ تعالیٰ چونکہ راضی ہے اس لیے اس کی حاجت کو پوری کرے گا. تو نماز برائیوں سے روکے گی، روزوں میں برکت لائے گی، دعاؤں میں قبولیت لائے گی. اس قسم کے فضائل جو بیان کیے ہیں عبادتوں کے، وہ فضائل سامنے ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ایک تو عبادتوں کا اہتمام کہ نمازیں صحیح ہو جائیں. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ پوری پوری ادا کرے. یہ عبادت ہے کہ جو مال ہے اس مال پر زکوٰۃ آتی ہے تو اپنی زکوٰۃ پوری دے. یہ زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے. جسے نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، کیونکہ عبادت ہے. عبادت غیر خدا کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو ایک دعوت ہماری یہ بھی ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ عیش کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ مال اور اسباب اللہ تعالیٰ حقوق ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں. کہ مال اور اسباب تم کو اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تم حقوق ادا کرو. کہ اللہ کا کیا حق ہے اس مال میں؟ تو اللہ کا حق سب سے پہلے یہ ہے کہ مال پر جو جو فرائض واجب ہوتے ہیں، فرائض قائم ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دی جاوے. اس لیے نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، حج کے فضائل، روزے کے فضائل ذکر یہ اس لیے لکھے ہیں کیونکہ یہ زندگی کے اصلی کام ہیں. یہ زندگی کے اصلی کام ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ پوری پوری ادا کرے. مولانا جیسا فرماتے تھے، میں اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی پوری پوری زکوٰۃ نکالے. جس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی وہ مال اس کے لیے قبر میں قیامت میں ٹھنڈک کا سامان بنے گا. آپ نے لوگوں سے فرمایا قبر میں تپش ہوگی. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو گھروں میں تپش ہوتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تپش ہو گئی گھر میں تو کیا قبر میں تپش ہوگی؟ وہ تپش کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا تپش کا علاج صدقہ ہے. تپش کا علاج صدقہ، کہ صدقہ ہوگا تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی. مال ادا کیا ہے اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، تو یہ مال قبر میں ٹھنڈک ہوگا. قیامت میں سورج قریب ہو جائے گا. قیامت میں سورج قریب ہو جائے گا. ہاں، لوگوں کے پسینے بہیں گے تو ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے میدان میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جیسے بارش میں آپ چھتری لے کر جاتے ہیں نا، ہاں، اپنی چھتری کے نیچے، دھوپ میں گرمی میں اپنی چھتری کے نیچے. تو ایسے ہی قیامت میں ہر آدمی کہ وہ اپنے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ فضائل بیان اس لیے کیے ہیں تاکہ ہر فریضہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آتا ہے ہم اس کے پابند بنیں، اور دوسرے نمبر میں اس کے داعی بنیں کہ اپنے فریضوں کو ادا بھی کرنا ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے. اس کی دعوت بھی دینی ہے
تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اصلی کام ہے، یہ اصلی کام ہے مسلمانوں پر۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ 5 ارکان مسلمانوں میں زندہ ہو جائیں، یہ نمازی بن جائیں، اور ہر مالدار اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں، کیونکہ یہ مال امانت ہے، یہ مال نعمت ہے۔ اگر اس امانت میں اور اس نعمت میں حق ادا ہوا ہے تو یہ مال جو ہے وہ رحمت بنے گا، برکت بنے گی، نہیں تو یہ مال جو ہے عذاب بنے گا۔ ہاں، کہ مال عذاب بنتا ہے، اولاد وبال بنتی ہے جب وہ بگڑ جاتے ہیں ایسے مال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل ہم کو اس لیے سکھائے ہیں تاکہ اس کے وبال سے ہماری جان بچ جائے، اس کے وبال سے ہماری جان بچے۔ اس لیے میرے دعوت و تبلیغ میں فضائل کو اس لیے جاننا ہے تاکہ ہر عمل کی قیمت معلوم ہو جائے، اور طریقوں کو اس لیے جاننا ہے تاکہ ہر عمل میں ہمارا طریقہ صحیح ہو جائے، کیونکہ صحیح طریقہ ہوگا تو فضیلت ملے گی، غلط طریقے پر کیا ہے تو فضیلت نہیں ملے گی۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے۔ علم و ذکر کے بیچارے کا نام ہی نہیں آتا۔ علم و ذکر کا نام لیتے ہو؟ نہیں لیتے ہو؟ نکلو علم و ذکر کے ساتھ نکلو، علم و ذکر کے ساتھ نکلو۔ علم و ذکر کے مطلب ہے کہ جس وقت میں جو حکم ہو اس حکم کی بھی خبر ہو، اس حکم کے پورا کرنے کی کیا فضیلت ملے گی وہ بھی معلوم، تو پھر زندگی ایمان اور اعمال والی بنے گی، یقین والی بنے گی۔ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور مجھے خدا اس پر یہ دے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پر یہ دے گا، یہ پیدا کرنا ہے۔ نہیں تو عادت کے طور پر یا ماحول کی وجہ سے آدمی عمل کرے، یہ تو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور ایک ہے کہ ماحول ہے تو ماحول کی وجہ سے کرے، نہیں، بلکہ جس عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کے یقین کے ساتھ عمل کرے۔ ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے، جب ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آتا تھا تو انہوں نے ایک ڈوری بنائی تھی، اپنے بیٹھنے کی جگہ سے لے کر کے دروازے تک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب کوئی مانگنے والا آیا، اس نے آواز لگائی، اس کو کچھ دینا ہے، تو وہ ڈوری کے سہارے جا کر کے اس میں ہاتھ میں کچھ رکھ دے، لے بھائی۔ ان کے بیٹوں نے کہا ابا آپ نابینا ہیں، ڈوری کے سہارے جاتے ہیں، ٹھوکر لگ سکتی ہے، جو آپ کو دینا ہو ہم کو دے دو، ہم اس کو دے آئیں گے، جیسے ہوتا نہیں بیٹا اس کو دیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں جو یہ کر رہا ہوں اس کی وجہ دوسری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کی وجہ دوسری ہے۔ فقیر کو تو مل جائے گا، تم دیا ہوگے، باقی ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اور سنی ہے، یہ فضائل کی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کیا بات سنی ہے کہ حاجت مند کو، غریب کو اپنے ہاتھ سے دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ میں اپنے ہاتھ سے اسے بھی دینا چاہتا ہوں، اس کو تو اللہ کہیں سے بھی دے دے گا، پھر اگر بھی نہیں دوسرے سے بھی دے گا۔ میں اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنے ہاتھ سے غریب کو، ضرورت مند کو دے گا اللہ اس کو بری موت سے بچائے گا۔ یہ فضائل اس سے زندگی میرے دوستوں عملی بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ کسی چیز کی فضیلت جانی، کسی چیز کی برکت جانی تو اندر سے طبیعت میں ابھار آئے گا کہ میں یہ عمل کروں، میں یہ برکت حاصل کروں، میں یہ فضیلت حاصل کروں۔ اس لیے ہمارے کام میں فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کریں ایک تو اس کی فضیلت جانیں کہ اس پر مجھے اللہ یہ دینے والے، صحابہ کرام یہ کرتے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس لیے لیتا ہوں کہ اللہ بری موت سے بچائے گا۔ تو ایسا جس کام کی فضیلت معلوم ہو گئی، ایک تو اس کام کا پابند بھی ہو جائے گا اور فضیلت والا یقین بھی ہوگا۔ تو یہی دونوں دین میں مطلب ہے، عمل کا پابند بھی بنے، عمل پر یقین بھی کرے۔
اس کو ایمان عمل صالح کہتے ہیں. آمنوا وعملوا صالحات، ایمان لائے نیک عمل کیے. تو ایمان لا کر نیک عمل کرنا یہ اس کام کا اصلی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں یہی بات رکھی ہے کہ اس کام کے چلنے کی وجہ سے ایک تو اندر یقین بنتا ہے، خدا کا خوف بنتا ہے. ہاں، اس کام میں یہ اثر ہے کہ اگر اس کام میں وہ اصولوں سے آدمی چلے تو اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ اپنا خوف ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ اپنا خوف، دوسروں کا نہیں، اپنا خوف، اللہ کا خوف. کیونکہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کو ہر بدی سے بچائے گی، ہر خیر کی طرف لے جائے گی. اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف لے جاوے، ہر بدی سے بچاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوف مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنا خوف دے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. ہم کو سکھانے کے لیے کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں نافرمانی سے بچ جاؤں، نافرمانی تک نہ جاؤں. اتنا خوف ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے اتنا خوف کرے کہ نافرمانی تک نہ جاؤں، کہ اللہ مجھے اپنا خوف دے. تو ایک تو میرے دوستوں زندگی میں تبدیلی آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام سے میں تبدیلی آئے گی کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا. اگر نہیں پیدا ہوا ہے تو مانگے اللہ سے کہ اللہ میری زندگی میں اپنا ایسا خوف دے کہ میں تیری نافرمانی تک جا نہ سکوں، بچ جاؤں نافرمانیوں سے. کیونکہ خوف پیدا ہونا ایمان کی علامت ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے کہ اندر خوف خدا کا پیدا ہوا. اب خدا کی طرف جائے گا. اللہ کے خوف کی یہ خوبی ہے کہ ڈرے بھی اللہ سے اور جائے بھی اللہ کے پاس. دوسری چیز کا خوف ہوتا ہے تو اس سے آدمی دور ہوتا ہے. سانپ کا خوف ہے، کسی جانور کا خوف ہے تو اس سے الگ ہوتا ہے. اور اللہ کا خوف اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کا خوف آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ اللہ کے خوف میں خوبی ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خوف مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو اپنا خوف دے تاکہ تیری اطاعت کرنا، تیری عبادت کرنا خوف کی وجہ سے آسان ہو جائے. اس راستے کی یہ خوبی ہے کہ اس راستے میں اگر صحیح قدم پڑے تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف دے گا. اور خوف دینے کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی کی اصلاح کرے گا کہ جو باتیں زندگی میں غلط ہے وہ نکل جائے گی، اور جو باتیں زندگی میں کرنی ہے وہ پوری ہو جائے گی. یہ اس کام کی تاثیر ہے. جیسے بارش برستی ہے تو سب چیزیں اگ جاتی ہے، ایسے یہ کام آیا زندگی میں کہ ہر خیر زندگی میں آ جائے گی. اس کام میں بڑی بشارت ہے، اس کام میں بڑی طاقت ہے. جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے کہ ہر چیز اگ جائے. زعفران بھی اگے اور جو بھی اگے، قیمتی چیز بھی اگ جائے گی، ادنا چیز بھی اگ جائے گی. ایسے ہی اس کام میں یہ خوبی ہے کہ جب یہ کام زندگیوں میں آ جائے گا تو زندگی ہر خیر کے ساتھ آباد ہو جائے گی، اور زندگی کی جو خرابیاں ہیں وہ نکل جائے گی. اس لیے اس کام میں کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں اور صحیح طریقے سے لگائیں. یعنی علم و ذکر کے ساتھ لگائیں. ایک علم و ذکر کے ساتھ لگائیں، آخرت کی فکر کے ساتھ لگائیں کہ اس کام کے ذریعے سے اپنے اندر ایک تو آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے. کیونکہ آخرت سامنے آ رہی ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے. دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. آخرت و مقبلتن و دنیا مدبرتن. یہ دنیا تو پیچھے جا رہی ہے. بچپنا پیچھے چلا گیا، جوانی پیچھے چلی گئی، اب بڑھاپا آیا، یہ بڑھاپا پیچھے چلے گا، موت آئے گی. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے. جب آخرت سامنے آ رہی ہے تو اپنی زندگی کو آخرت کی سیکھے کے ساتھ کرنا. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہماری زندگی کا مقصد تو اپنی آخرت بنانا ہے. تو ہم دین کے کام کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں. آخرت کی 3 منزلیں ہیں، قبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے. جیسے بچپنا ہے، جوانی ہے اور موت اور بڑھاپا ہے. زندگی کے 3 حصے ہیں نا، بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، موت ہوئی، اس پر زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے ہی آخرت کی 3 منزلیں ہیں کہ آدمی کی قبر ہے، قیامت ہے، پھر آخرت ہے. تینوں منزلوں میں کامیاب ہونا ضروری ہے. قبر میں کامیابی آوے، حضور نے فرمایا آدمی کی قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا یا دوزخ کا گڑھا بنے گا. ہاں، پھر قیامت اس سے زیادہ سخت ہے اور آخرت اس سے زیادہ سخت ہے. اور اگر قبر رحمت ہو گئی تو قیامت بھی رحمت ہو جائے گی.
اور آخرت کیا، آخرت تو ہمیشہ کی رحمت ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں جو دین لے کر آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کہ وہ حکموں والی بنے، حکموں کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں، حکموں کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اور قبر میں جائیں تو قبر بھی ٹھنڈی، اور قیامت آئے تو قیامت بھی آسان، قیامت بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر کے آیا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری بات کو قبول کر لو سلامت رہو گے۔ اس لیے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں، ان چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھے، اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، یہ نعمتیں بھی ہیں، امانتیں بھی ہیں۔ یہ امانت کے طور پر ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، یہ ہماری ترتیب ہے، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اس لیے اس دنیا میں حقوق ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ اول ہے سب سے پہلے، اس کا حق بھی سب سے پہلے۔ کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک تو زندگی کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے کہ اللہ کی عبادتیں ہماری صحیح ہو جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والی اور سنت پر چلنے والی ہماری زندگی ہو جائے، کیونکہ کوئی عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو۔ اس لیے ہم کو طریقوں کا علم دیا ہے تاکہ ان طریقوں پر ہماری ہر عبادت گزرے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی ہو۔ اس لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ترتیب پر آ جائیں گی۔ تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے امت میں چل کر دعوت بھی دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دونوں باتوں کی تعلیم دی ہے۔ دو باتیں کون سی؟ ایک تو اپنی بات، دین کی بات پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، اور ایک دین کی بات کے لیے حرکت کرنا۔ جیسے چکی ہوتی ہے نا، تو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ نیچے ثابت رہتا ہے اور ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، اس سے آٹا باہر آتا ہے۔ یہ چکی ہے۔ اسلام چکی کی طرح سے ہے، اسلام چکی کی طرح سے ہے۔ چکی کی طرح سے کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اندر خیر پیدا کرنی ہے اور خیر پر باقی رہنا ہے، خیر پر قائم رہنا ہے۔ یہ نیچے کا پارٹ ہوا، اور اس خیر کے لیے دنیا میں حرکت کرنی ہے تاکہ چاروں طرف خیر پھیلے۔ جب چکے کے اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے اور نیچے کا پارٹ ثابت رہتا ہے تو آٹا چاروں طرف گرتا ہے، آٹا چاروں طرف گرے گا۔ ایسے ہی دین ہے کہ جب دین کو سیکھ کر دین کے لیے حرکت کریں گے تو چاروں طرف خیر پھیلے گی، بدیاں دور ہو جائے گی، لوگوں میں اور زندگیوں میں ایمان آئے گا، پھر اعمال آئیں گے، پھر اخلاق آئیں گے، پھر اخلاص آئے گا۔ یہ چیزیں زندگیوں میں پیدا ہوتی ہے اور پیدا کرنی بھی ہے۔ اس کے لیے یہ محنت ہم کو دی گئی کہ زندگی ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی بنے، کہ اخلاص کی وجہ سے وہ عمل قبول ہوگا اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں ہے، کوئی دوسری غرض نہیں ہے، یہی غرض ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اور میری آخرت بن جائے۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان باللہ والیوم الاخر، کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کہ ان دونوں کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو آخرت پسند ہے۔ اللہ نے آخرت کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخرت فنا نہیں ہوگی، آخرت باقی رہے گی، دنیا فنا ہوگی۔ جو دنیا کے لیے کرے گا تو وہ فنا ہے، اور جو آخرت کے لیے کرے گا تو وہ بقا ہے۔ اس لیے ایمانی زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے، نبی کے طریقوں کو دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ہر حال میں اس کا پابند کرنا ہے۔ ہاں، ہر حال میں حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو پابند کرو۔ ہاں، حالات الگ الگ ہیں تو اس کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ ایک طریقے پر سب کو نہیں پابند کیا، جو جس حال میں ہے اس حال کا طریقہ معلوم کرے۔ جیسے کوئی تندرست ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اور معذور ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اور معذور ہے تو اشارے سے نماز پڑھے گا۔ حکم بدلتے رہتے ہیں، طریقے بدلتے رہے تاکہ مشکل نہ پڑے، ہر ایک کو عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ بھئی میں تو کھڑا نہیں ہو سکا، بیٹھ جاؤ۔ عمران بن حسین بیمار رہتے، صحابی ہے، پرانے صحابی ہے عمران بن حسین، اکثر وہ بیمار رہتے تھے تو وہ بیمار کے مسائل پوچھتے رہتے تھے
کہ اب کیسا کروں، اب کیسا کروں، اب کیسا کروں. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ پوچھ کر صحیح عمل کرو. یہی علم و ذکر کا مطلب ہے. پوچھو گے نہیں تو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہوگی، پھر غلط کرو گے. تو وہ پوچھتے رہتے تھے کہ پوچھنے سے علم و ذکر زندہ ہوتا ہے. پوچھنے سے علم و ذکر زندہ ہوتا ہے. بتانے والے ملتے ہیں. دنیا میں رواج ہے، آپ پوچھو کہ پوسٹ آفس کہاں ہے تو جو جانتا ہے فوراً بتاوے گا. رواج ہے دنیا کہ یہ پوسٹ آفس ہے، یہ ریلوے اسٹیشن ہے. بتانے والے ملیں گے. تو ہم کو حکم ہے کہ جانتے نہیں ہو پوچھو، پوچھ کر کے صحیح معلوم کر کے صحیح چلو. یہ نہیں کہ بغیر پوچھے ایک رواجی طور پر چلتے پڑے کہ نہیں جانتے ہو تو پوچھو، تاکہ صحیح علم آئے تو صحیح عمل ہوگا. صحیح علم آئے گا تو صحیح عمل ہوگا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اپنی دینداری کی باتیں پوچھا کرو اور پوچھ کر کے وہ اپنی زندگی میں لایا کرو. تو اس سے زندگی ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی بنے گی. اور یہی زندگی اللہ کو پسند ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے. اس لیے ہماری زندگی محنت کی بھی ہے اور ذمہ داری کی بھی ہے. محنت کی بھی ہے اور ذمہ داری کی بھی ہے. ذمہ داری زندگی کے حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک محنت ہم کو دی ہے. اس محنت پر زندگی پڑے گی تو زندگی کی ذمہ داریوں کا سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اس محنت میں یہ برکت ہے کہ اگر محنت میں صحیح طریقے سے چلے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور اللہ رہبری کرے گا، اور رہبری کر کے پھر عمل کرے گا. جب عمل کریں گے تو اس عمل کا انعام بھی ملے گا. تو اللہ رہبری بھی کرے گا اور ہمارے عملوں پر انعام اکرام بھی کرے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی، کہ جو ہدایت پر چلنے کی محنت کریں گے اللہ ان کے ہدایتوں کو اور زیادہ کریں گے. اور پھر جو عمل ہوگا ان عمل کا بدلہ بھی دے گا. ان عمل کے بدلے بھی ملیں گے. یہ انعام ہے. خالی کھلی محنت نہیں کرائیں گے بلکہ عمل کریں گے اور اللہ اس کا اجر و انعام بڑا کر دے گا. یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ ایک نیکی ہے تو ایک نیکی نہیں، اس کا ثواب بڑا کر دیں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ بڑا چڑھا کر انعام دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو ایمان والی بنانی ہے، اعمال والی بنانی ہے، اخلاق والی بنانی ہے، اور اس کی محنت کرنی ہے تاکہ محنت کرنے کی وجہ سے راستے بنے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس لیے اس محنت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے حرکت میں لائیں. جیسا لوگ دنیا کے لیے اپنے آپ کو حرکت میں لاتے ہیں، ملکوں میں کمانے کے لیے جاتے ہیں. ہاں، ملکوں میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی اونچی بنانے کے لیے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے. تو جس طرح دنیا کے لوگ اور اپنی دنیا کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے جائیں تاکہ ہماری دینی زندگی کا معیار اونچا ہو جاوے. اور اللہ کو یہی پسند ہے. دین آئے گا تو دنیا کی برکتیں آئے گی، آخرت کا بدلہ آئے گا. دونوں ملے گی کہ دنیا کی برکتیں بھی ملے گی، آخرت کا بدلہ ملے گا. اس لیے میرے دوستو، اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں پھر کر کے دیندار بننا ہے اور دوسروں میں دین آئے اس کی محنت کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے. پھر آگے اللہ کی مددیں ہیں. آگے اللہ کی مددیں ہیں کہ تم دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے اس کی نیت کرو. سب بھائی نیت کرتے ہیں؟ سب نیت کرتے ہیں؟ اب بتاؤ نیت تو کر